اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوست دار چار یارم بابا اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد اسلام داد خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم اور آپ ہم سب آقا و مولا حضور علیہ السلام کے مجدے بیٹھے اور ہم نے جو کلمہ پڑھا وہ بھی آقا و مولا حضور علیہ السلام کے نام پر تو آپ تمام لوگ آقا و مولا کے غلام بیٹھے تو اس لیے جو دین کی بات اور جب بات آ جائے اللہ اور اللہ کے حبیب کی تو وہ پھر پوری جرت اور قوت کے ساتھ کی جاتی ہے اب اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بات ہو دین کی اب آپ کے سامنے قرآن مجید رکھ دیا جائے پھر آپ کو کہا جائے جی چلے جی آپ اس کی آپ تلاوت فرمائیں تو پھر آپ کیا کہیں گے نہیں ہو جی تھانے دار کھڑے ہیں اسے کس طرح کریے آپ کو کیا جائے جی آئے اور اللہ کے حبیب کی کوئی بات سنائے ناموس رسالت کی کوئی بات سنائے پھر ہم کہیں نہیں جی وہ تو تھانے دار کھڑا آپ کی ڈی پی او آ گیا اور کسی کا منہ جب بات ہو اللہ کے حبیب کی تو پھر کسی دنیا دار کمینے کا منہ نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ یہ بھی میرا اور آپ کے نام جاتے ہوئے بتا گئے کہ رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے نظروں پہ چڑھے کون دیکھ کر تلوار جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے قدموں میں ہیں جب آپ کو مولا کی طرف دیکھ لیا تو پھر آپ دنیا دار کو تو نہیں دیکھا جا سکتا پھر راضی کریں گے تو پھر کس کو کریں گے ہاں تو اس لیے جو ہمارے مالک و مختار ہے وہ آقا و مولا حضور علیہ السلام ہے آپ نے کسی سے جو ہے وہ متاثر بھی نہیں ہونا اب کوئی بندہ جتنی مرضی مسجد پہ بیٹھ جائے کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب میں صدر ہوں میں وزیر اعظم ہوں اور تم سب کچھ ہو تم صدر بھی ہو وزیر بھی ہو پھر تم اس کے بعد وزیر اعلیٰ بنو پھر گورنر بنو پھر ایم ایل اے ایم پی اے پھر وزیر بنو پھر حضور کے غلاموں کے سامنے آ کے تم یہ کہو کہ ہم تمہارے مالک ہیں نہیں مالک ہیں تو جناب محمد مصطفیٰ ہی ہے یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا اور مالک کے حبیب جانی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا اور تیرے صدقے ہم فقیروں کو ایک بوند بولتے ہیں تیری جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکاتے ہیں سبحان اللہ تو ہم حضور علیہ السلام کے غلام بیٹھے سن 2 ہجری میں جب مارکہ بدر برپا ہوا نا سامنے آ کے کافر کھڑے ہو گئے اب جیسے لوگ کہتے ہیں جی سامنے تو آگے کافر کھڑے ہو گئے یہود و نوت کے ایجنٹ آ گئے اب یہ کبھی ختم نبوت پہ حملے کبھی ناموس رسالت پہ حملے تو اب آپ بتائیں تو پھر لوگ یہ تعبیریں اپناتے نہیں جی ہمارے پاس تو پیسے کوئی نہیں ہمارے پاس تو تعداد کوئی نہیں ہمارے پاس تو ہتھیار کوئی نہیں ہم بتاؤ کا مقابلہ کس طرح کریں گے تو سن 2 ہجری میں جب آگے سارے کافر کھڑے ہو گئے نا بدر کے میدان میں پھر حضور نے اپنے غلاموں سے پوچھا آپ تو تعداد میں کتنے بیٹھے آقا و مولا مالک مختار نے پوچھا کہ میرے غلاموں اب بتاؤ سارے کافر تو سامنے آگے کھڑے ہو گئے جوان بدماش تو وہ جو اس سے 313 تھے نا صحابہ کرام آقا و مولا کے ساتھ اس میں بچے بھی موجود تھے کم سن اور اس میں جو سے بڑی عمر والے بوڑھے بھی موجود تھے اور مسلمانوں کے پاس جو کل تعداد تھی اسلحے کی مسلمانوں کے پاس تلواریں تھی 8 کتنی تلواریں گھوڑے مسلمانوں کے پاس تھے 2 ایک حضرت زبیر بن عوام کا ایک حضرت مقداد بن اسود کا تب رسول نے یہ پوچھا کہ میرے غلاموں آپ بتاؤ کافر تو سامنے آ کے کھڑے ہو گئے آپ بتاؤ
ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم تعداد میں کم. آپ اتنی بات تو کریں نا, یہی بات آج ہماری بھی. یا رسول اللہ ہمیں یہ معلوم کہ ہم تعداد میں کم. یا رسول اللہ ہمیں یہ بھی معلوم کہ تلواریں ہمارے پاس 8 گھوڑے تو, لیکن یا رسول اللہ آپ کی غلامی کا پٹا کرے سجا تو لیا. یا رسول اللہ آپ کے نام کا کلمہ پڑھ لیا. یا رسول اللہ حکم تو دے 8 تلواریں 2 گھوڑوں کے ساتھ. کافر تو یہ کھڑے, بدر تو یہ کھڑا. یا رسول اللہ حکم دے, ہم آپ کے غلام پوری دنیا کے ساتھ جنگ چھیڑتے نکلے تھے. آپ بتاؤ کہ 8 تلواریں تھیں. کتنی تلواریں تھیں بابا؟ 8. حضور کے غلام کتنے تھے؟ 313. کتنے صحابہ کے ہاتھ میں تلواریں تھیں؟ 8. کتنے صحابہ خالی ہاتھ چلے؟ 305. اب بتاؤ نا کہ کافر تو سامنے کھڑے ننگی تلواروں کے ساتھ, پھر صحابہ کرام جو 305 صحابہ جو خالی ہاتھ چلے, آخر ان کے ہاتھ میں ہتھیار کون تھا؟ بظاہر تو وہ خالی ہاتھ تھے. پھر کسی نے پوچھا ایک بات سے کہ ہاں بھائی یہ کیا بات, سامنے تو کافر بدماش کھڑے, ننگی تلواریں لے کے کھڑے. ایسے بھی ان کے پاس زرے تھی. عبید نام کا ایک کافر تھا, عبید نام کا, وہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک وہ لوہے کے اندر ڈوبا ہوا تھا. ایسی ان کے پاس زرے تھی کہ پورا جسم جو ہے ان کا لوہے کے اندر ڈوبا, اور جدید قسم کا اسلحہ بھی اور ساتھ ہاتھ میں تلواریں بھی. تو اب یہ صحابہ جو ہے 8 کے تو ہاتھ میں تلواریں تھی, 305 صحابہ جو خالی ہاتھ چلے, آخر ان کے پاس کون سا ہتھیار تھا؟ ان کو جو سامنے کھڑے تھے کافر, ان کو ننگی تلوار کا بھروسہ تھا. جو 305 چلے, ان کو عشق مصطفیٰ پہ بھروسہ تھا. شمشیر پر بھروسہ. آج ہمیں پتا کہ امریکہ ہندوستان کے پاس بم بھی ہیں, نفریاں بھی ہیں, لیکن کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پر بھروسہ, اور مومن ہو تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی. ہمارے پاس عشق مصطفیٰ ہے, یہ تو سب سے بڑا ہتھیار ہے. آپ بتاؤ کہ بندے کو ناز ہے بم پہ, کسی کو کلاشنکوف پر, کسی کو ایٹم بم پر, لیکن ہتھیار جو ہے وہ اصل میں عشق مصطفیٰ ہے. عشق مصطفیٰ کے مقابلے میں کوئی ہتھیار دنیا کا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آخر وہ کیا وجہ تھی؟ آج ہمارا حاکم زمانہ یہ کہتا ہے کہ جناب کشمیر میں 9 لاکھ ہندو بیٹھے. کتنے بیٹھے؟ 9 لاکھ. اب ہم چونکہ تعداد میں اتنے تو ہیں کوئی نہیں, اب جہاد کی بھی اس نے نفی کر دی. اب بتائیں نا, جہاں مساجد کے بھی تقدس پامال کیا گیا, جہاں ہماری ماں بہن بیٹی کو اٹھا کر ہندو ان کے لے گئے, ان کی اس پر بھی پامال کی گئی. قرآن مجید کے اوپر بھی حملہ کیا گیا, دین اسلام کی کتاب بھی پامال کی گئی. حق پہ زمانہ اگر ہوتا نا عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا, تو پھر وہ تلوار اٹھاتا, خالد بن ولید جیسا سر پھولا ہوتا تو تلوار اٹھاتا اور بتاتا کہ محمد نبی کے چمکتے دین کی حفاظت کی کس طرح جاتی ہے. ہمارا حق میں زمانہ کیا کہتا ہے جناب؟ اتنے لوگ بیٹھے 9 لاکھ. کتنے بیٹھے؟ 9 لاکھ. تو ہم جو وہاں جہاد کرنے جائے گا تو وہ اپنا بھی نقصان کرے گا, ہمارا بھی نقصان کرے گا. اب بتاؤ کہ جہاد تو مسلمانوں کے لیے عزت ہے یا مسلمانوں کا نقصان ہے؟ اس کا اب وہ تو بات یہ ہے, اس نے تو کتابیں پڑھی کوئی نہیں, اس نے تو دین پڑھا کوئی نہیں. حضور کا جو غلام ہے اس کو یہ قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی, نہ حضور کے غلام کو جو ہے کہ ضمانتیں دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم حضور کے بڑے غلام ہیں. حضور کے جو غلام ہو, آج 980 سال گزر گئے داتا علی اجمیری کے, آج بھی داتا داتا ہو رہی ہے. یہ صرف اور صرف عشق مصطفیٰ کی وجہ سے ہو رہی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ تو وہ شکل بھی کافروں والی اور کرتوت جو سے وہ کالے کافروں والے. ٹھیک ہے جی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے شاگرد ہیں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو جب آپ گزرتے تھے نا تو کافر آپ کا چہرہ دیکھ کر زیارت کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیتا. کسی نے ان سے پوچھا کہ جناب ابھی تو آپ نے سمجھا بھی نہیں کہ ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے. وہ کہتے تھے سمجھنے کی ضرورت کوئی نہیں, یہ تو رسول اللہ کا جو غلام ہے نا صحابہ, ان کے غلاموں کے غلام, غلاموں کے غلام, غلاموں کے غلام امام اعظم کے شاگرد کا یہ عالم ہے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, تو سرکار کا عالم کیا؟ کہتے تھے یہ تو سرکار کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے شاگرد کا چہرہ ایسا امام محمد کا. تو جو انبیاء کے بھی امام ہے حضور علیہ السلام کا چہرہ اس پر کیسا ہو, تو چہرہ دیکھ کے جو ان سے ہے وہ کافر اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا. اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. ظاہری بات ہے, تمہیں تو پتہ کوئی نہیں کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کی حلاوت کیا ہے. تمہیں تو پتہ کوئی نہیں کہ حیدر کی للکار کیا ہے اور خالد بن ولید کی تلوار کیا ہے.
اگر دین پڑھا ہوتا تو تم یہ بات نہ کرتے. تم نے چونکہ کھیلی پوری زندگی کرکٹ, تینوں تو یہی پتا نا کرکٹ کا تو قاعدہ قانون یہی ہے کہ جب بھی کرکٹ کا میدان لگے گا تو 11 کے مقابلے میں 11 ہی اتریں گے, نہ 10 اتر سکتے نہ 12 اتر سکتے. تم نے کھیلی کرکٹ, تم نے تو بات یہی کرنی, لیکن جو دنیا محمد عربی بسا کے گئے, جو صحابہ کرام ہمیں درس دے کے گئے, موتا کے مقام پر 3 لاکھ فوج کھڑی تھی. کتنی فوج؟ 3 لاکھ. حضور نے کتنے بھیجے؟ 3,000. کتنے بھیجے؟ 3 لاکھ فوج کھڑی موتا کے مقام پر. آقا مولا نے صرف اور صرف 3,000 بھیجے. تو 3,000 کے 3,000 میں کمر توڑ کے رات شکست دے کے رات. جرموک کے موقع پر 6 لاکھ سے زائد فوج کھڑی رومیوں کی, اور وہ فیصلہ کن مارکا تھا. پوری فوجیں جو سی وہ جمع ہو گئی. آقا مولا حضور علیہ السلام نے جب ظاہر طور پر پردہ فرمایا تو تمام قوت, تمام کفر جتنے بھی تھے نا, یہ کافرستان سے کفر انہوں نے بلا کے اکٹھا کر لیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ اب ہمارے پاس موقع ہے. ان کے نبی وہ پردہ فرما گئے تو مدینہ منورہ کے اوپر ہم نے تاریخی حملہ کرنا اور مدینہ منورہ کو ہم نے فتح کر دینا. لیکن ان کو تو نہیں پتا تھا آگے میں حضرت خالد بن ولید بھی کھڑے. کسی نے یہ بات نہیں کی یہ تو 9 لاکھ گئے, جب کچھ ہزار تھے مسلمان, تو جب گئے نا تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو 9 لاکھ ہیں, اب ان کا مقابلہ کس طرح ہوگا. 6 لاکھ جو تھے وہ رومی سامنے کھڑے, اور ایک طرف ان کی کمک کھڑی تھی عربی گھوڑوں کی بدماش, تو 60,000 وہ علیحدہ کھڑے تھے. 6 لاکھ اس طرح کھڑے اور 60,000 جو ہے وہ اس کونے میں کھڑے. تو سپہ سالار جو ہے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور جرنیل جو ہیں ان کے نیچے جنگ لڑے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. اب مسلمانوں کی فوج پہلے کم تھی, 6 لاکھ کے مقابلے میں یہ فالن ہو گئے جناب, کھڑے ہو گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جرح کے بغیر جس میں آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ حضرت اگر جو 6 لاکھ کی جو کمک کھڑی ہے نا, دوسری طرف 60,000 عربی گھوڑوں کی بدماش, اگر جنگ چھڑنے سے پہلے اگر ہم ان کو شکست دے دیں تو یہ جو 6 لاکھ ہیں ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے. تو آپ مسکرائے تو آپ نے فرمایا کہ خالد کتنے بندے چاہیے؟ فوج تو کم ہے, نفری کام جتنی تھی 6 لاکھ کے سامنے کھڑی کر دی. خالد بتائیں ان کو شکست دینے کے لیے کتنے بندے چاہیے؟ یہ بات ہے اسلام کے مجاہد کی, یہ بات ہے حاکم زمانہ حضور کے غلام کی. آج کرنے لگے کہ حضرت اے خالد بن ولید ہوگا اور 29 بندے مجھے دے. 60,000 کے مقابلے میں جا رہے ہیں. آج کی کہ حضرت اے خالد بن ولید کے ساتھ 29 بندے, ساتھ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود. تو مسکرا دیے, فرمانے لگے کہ خالد ایسا نہ کریں, آپ 60,000 کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے تو کم سے کم 60 بندے تو ساتھ لے کے جائیں. ہم تو ماننے والے خالد بن ولید کے. پھر وہ نظارہ زمین اور آسمان نے بھی دیکھا کہ سیف اللہ کی تلوار خالد بن ولید 60 بندے لے کے چلے, 60,000 کے ساتھ جا ٹکرائے, 60 کے 60,000 بندوں کی کمر توڑ کے رکھ دی, شکست دے کے رکھ دی. پھر کسی نے پوچھا کہ آخر یہ کون سی قوت تھی؟ 60 بندوں کے کتنے بازو ہونے؟ 120. آخر یہ کون سی قوت تھی کہ 120 بازو نے 60,000 بندوں کو شکست دے دی؟ تو اقبال نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تیرا تو بازو توحید کی قوت سے کبھی ہے, اسلام تیرا دیش ہے اور تو مستقبی ہے. اندازہ لگا سکتا ہے کون تیرے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے. یا خالد بن ولید کے, نہ ہم ماننے والے ٹرمپ کے, نہ کسی یہودی کے, نہ کسی انود کے, اور نہ یہود و انود کے چند کے. ہم ماننے والے خالد بن ولید کے, ہم ماننے والے حیدر کرار کے, ہم ماننے والے عمر فاروق. اب بتاؤ نا, یہ کہتے ہیں میں تم تھانے مت بتاؤ, یہ تھانے ہیں تو فقط محمد عربی کی وجہ سے ہے. یہ دنیا بھی ہے, ملک پاکستان بھی ہے تو آقا مولا کی وجہ سے ہے, کیونکہ آپ وجہ تخلیق کائنات. طبرانی اور بیکی میں یہ روایت موجود ہے حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ آقا مولا مالک مختار نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کی طرف بھیجا تو ایک طویل مدت تک حضرت آدم علیہ السلام اللہ کو توبہ بھی مانگتے رہے اور مغفرت کے بھی طلبگار رہے, لیکن مقصد حل نہ ہو سکا. حضور فرماتے ہیں پھر ایک دن آدم علیہ السلام نے یوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا کی. کیا دعا کی؟ اللہم اغفر لی, یا اللہ میں آدم تیرا نبی تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں. وتقبل توبتی, یا اللہ میں آدم تیرا نبی تجھ سے توبہ کا بھی طلبگار ہوں.
لیکن جہاں تک بات ختم نہ کی کیونکہ یہاں تک بات اس سے پہلے بنی نہ تھی. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج براہ راست مانگے اللہ سے, براہ راست اور توبہ اور مغفرت آدم کو بھی نہ ملی. حضور فرماتے ہیں آگے آدم نے عرض کی اللہم اغفر لی وتقبل توبتی بحق محمد نبی آخر الزمان. اللہ میں نبی ہو کر آدم ہو کر تجھ سے توبہ کا بھی طلبگار ہوں اور مغفرت کا بھی طلبگار ہوں. راوی کون ہے, کون روایت کار ہے؟ حضرت عمر فاروق اور حضرت عبداللہ ابن عباس. لیکن محمد عربی کے صدقے سے بحق محمد نبی آخر زمان. آگے سے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ آدم جو کچھ مانگا ہم نے سب حبیب کے صدقے آپ کو دے دیا. مل گیا جی. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال قائم فرما دیا. اللہ نے پوچھا کہ اے آدم تم نام محمد سے بلا واقف کس طرح ہو گئے؟ ابھی تو یہ بات ہو رہی ہے حضرت آدم کی اور اللہ کی. دنیا میں ایک آدم ہی ہے. اللہ نے پوچھا کہ اے آدم تم نام محمد سے بھلا واقف کس طرح ہو گئے جس کے صدقے تم نے سچ مجھ سے لے لیا؟ آپ نے عرض کی کہ یا اللہ جس وقت تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے آدم نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا, باری تعالیٰ تیرے عرش کے ہر ایک پائے کے اوپر میرے آدم نے یہ لکھا ہوا پڑا لا الہ الا اللہ. کلمہ جو آج ہمیں آپ کو مولا کے صدقے ملا نا, جو میں نے آج آپ نے قصور میں ایک مرتبہ پھر پڑھا, یہ تو آدم علیہ السلام نے پیدا ہونے کے ساتھ پڑھا. اگلی بات حضور فرماتے ہیں کہ آدم نے پھر عرض کی کہ یا الہی اس کے بعد میں نے آدم نے تیرے جنت کے ایک ایک محل کی طرف نگاہ کی اور ہر ایک ایک محل کے دروازے کے اوپر میں نے لکھا ہوا پڑھا لا الہ الا اللہ. سنیں اپنے آپ کو مولا کے شان. عرض کرنے لگے کہ یا الہی اس کے بعد میں نے آدم نے تیرے جنت پہ لگے ہوئے ایک ایک درخت کی طرف نگاہ کی اور ہر ایک درخت کے اوپر لگے ہوئے ایک ایک پتے کے اوپر میں نے آدم نے یہ لکھا ہوا پڑھا لا الہ الا اللہ. یا اللہ میں آدم اس نتیجے پہ پہنچا جب تجھ اللہ کا نام اور محمد کا نام یہ جڑا ہوا لکھا ہوا پایا تو پھر میں آدم اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہی وہ ہستی ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے, جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے, جو اللہ کو سب سے زیادہ قریب پیارا اور محبوب ہے. اب آگے حدیث قدسی. اللہ نے فرمایا ولولا ما خلقتک. آدم بات ایسے ہی ہے, اگر محمد نہ ہوتے تو آدم تو بھی نہ ہوتا. آگے اللہ نے فرمایا کہ اے آدم اگر محمد نہ ہوتے تو یہ زمینیں بھی نہ ہوتی, اگر محمد نہ ہوتے تو آسمان بھی نہ ہوتا, اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں اللہ اپنا رب ہونا بھی تم لوگوں کے سامنے ظاہر نہ فرماتا. اگر محمد نہ ہوتے تو میں رب ہونا بھی تم لوگوں کے سامنے ظاہر نہ فرماتا. یا قوم مولا نے خود حدیث مبارکہ بیان کی اور راوی جون سے ہیں وہ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس. اب بتاؤ کہ آدم ہے تو کس کی وجہ سے ہیں؟ جی جس کو سمجھ آئی وہ بتائے. آدم ہے تو کس کی وجہ سے, نوح ہے تو کس کی وجہ سے, یعقوب یونس یوسف ہے تو کس کی وجہ سے, ابراہیم اسماعیل اسحاق ہے تو کس کی وجہ سے, ہارون موسیٰ عیسیٰ ہے تو کس کی وجہ سے, کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام ہیں تو کس کی وجہ سے. ہم نے جس کو مانا آقا و مولا کے صدقے سے مانا, جس کو جو ملا آقا و مولا کی نگاہ کی وجہ سے ملا. اگر ابو بکر صدیق بنے, امیر المومنین بنے تو حضور کی وجہ سے بنے, عمر ابن خطاب فاروق اعظم بنے تو حضور کی وجہ سے بنے, عثمان غنی ذوالنورین بنے تو حضور کی وجہ سے بنے, علی ابن طالب حیدر قرار اللہ کے شیر بنے تو حضور کی وجہ سے بنے, نعمان بن ثابت امام اعظم بنے تو حضور کی وجہ سے بنے, عبد القادر جیلانی سیدنا غوث اعظم بنے تو حضور کی وجہ سے بنے, میرے اور آپ کے امام احمد رضا وقت کے امام اور اعلیٰ حضرت بنے تو نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے بنے. آج جگہ یہ مدینہ ہے تو یہ بھی آقا و مولا کی وجہ سے, آج کا کعبۃ اللہ ہے تو یہ بھی نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. پھر میرے اور آپ کے امام نے بھی قلم چھوڑ کے اٹھا دیا, ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا, ملاقات صاحب سب تیرے گھر کی ہے, اور بولا علی نے باری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے, بلکہ صدیق تو غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز حضرت کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان دی, انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنے سمجھے نہیں بات. جب سب کچھ ہمیں قرآن ملا کس کے سکتے, ہمیں ایمان ملا کس کے سکتے. آپ میں سے کوئی ایک ایسا شخص ہے جبتے سے اس نے کھڑے ہونا ہے. یہ اگر کسی کو لگ رہی ہے نا کوئی اختلافی بات ہے تو دوران خطاب وہ کھڑا ہو جائے.
کسی کے گھر کے اندر، کس کے گھر کے اندر دانے ابھی نہیں ہیں؟ کس کے نام کے ہیں؟ حضور کے نام۔ کس کے گھر کے اندر دانے کسی ایم این اے نے نہیں ڈالے، نہ ایم پی اے نے، نہ صدر نے، نہ وزیر اعظم۔ ہمارا تعارف یہی ہے کہ ہماری جو نسلیں گزر گئی انہوں نے بھی آپ کا اور مولا کے سچ کے دانے کھائے۔ آج ہمارے گھر کے اندر اگر دانے ہیں تو محمد عربی کے نالائق کے صدقے ہیں، اور قیامت تک ہماری اولاد بھی اگر کسی کے ٹکڑوں پہ پڑے گی تو وہ بھی محمد عربی کے نام کے ٹکڑے ہی کھائیں گے۔ میرا اور آپ کا تعارف تو یہی، اور یہ تو دنیا کا قاعدہ قانون ہے، جو جس کا کھاتا ہے وہ اسی کے خون کھاتا ہے۔ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے میں دکھو کر تیرا دور چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ۔ اب بتاؤ نا، پریشانی ہے آپ کو، مجھ پہ اتنے پرچے مجھے خود بھی نہیں معلوم، مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا، لیکن ایک نہیں لاکھوں پرچے بھی ہو جائے تو نام محمد پہ قربان ہے۔ پرچہ ہم پہ ہونا، آپ کو کیا پریشانی؟ اور یار اتنا تو کہو جس کے نام کا کھایا، جس کی وجہ سے قرآن ایمان ملا، آج اگر ہم نے اس ہستی کے بھی نعرے نہیں لگانے، آج کہتے ہیں لوگ ہم نے لبیک کا نعرہ نہیں لگانا، ہم نے لگانا ہے، اس دنیا میں بھی لگانا ہے، حاضر نظر میں بھی لگانا، قبر میں بھی لگانا، اور حشر میں جھوٹ کے لگانا ہے۔ تقریریں تو آپ نے بھی سنی، کیا تقریریں کار کار کے جناب پھر آقا و مولا کے 50 لاکھ خاکے باندھے۔ مکتوبات میں امام ربانی جی نے یہ بات لکھی ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک اپنے آپ کو مومن نہ کہے جس وقت تک محمد عربی کی محبت میں وہ فنا نہ ہو جائے، اور لوگ اس کو یہ نہ کہیں یہ تو پاگل آ گیا۔ تو بس اتنی بات، اور کیا بات ہے؟ تو اس لیے آپ لوگوں نے تگڑے ہو کے رہنا، ہم نے کسی سے، ہم ڈرتے کسی کے باپ سے کیونکہ ہماری جو ہے وہ کمر کے اوپر رسول اللہ کا دست براہ راست، یہ ہماری بات نہیں ہے، ہاں یہ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کی بات، کچھ بھی نہیں چولہے آپ کے بند ہوتے۔ میں جب نوکری سے نکلنے لگا، میرے تو بیوی بچے جو ان سے ہیں، ہم لوگ تو رہنے والے بھی دوسرے علاقے کے تھے، تیسرے صوبے میں آ کے میں نوکری کر رہا، جب بات آئی نا نوکری کی، ابھی بھی پولیس کی فائلوں میں وہ بات موجود ہے، میں نے اس میں آخری لائن جو لکھی، یہ تو ایک نوکری ایک افسری، 89 لاکھ افسری ابھی اور تو آئیں گے، کب کر آقا و مولا کے نالائن کے اوپر قربان رہا ہے۔
पुलिस वालों ने भूखा नहीं मरने दिया तो रसूलुल्लाह का दीन के मैं भूखा नहीं मरा। तो आज एडवोकेट साहब के साथ हम बैठे थे वो चैम्बर में, अब मुझे बताओ ना, बड़े से बड़ा भी मेरे पास पौधा होता तो इन्होंने लिफ्ट ही क्यों नहीं करानी थी कि मोहम्मद से वफा दूं ने तो दुनियावी सीटों से कभी इज्जत नहीं मिलती। इज्जत अगर मिलेगी तो आपका मौला की गुलामी की वजह से। और बड़े से बड़ा कोई बदमाश आ जाए ना, वो खड़ा हो जाए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुकाबले में, दीन मुस्तफा के मुकाबले में खड़ा हो जाए, तो उसकी औकात एक ज़ेर के सर्रे से भी कम है। हम उसके सामने पूरे आबो ताब के साथ और जुर्रत के साथ हम खड़े हैं। दीन की तरफ कोई चीज़ नहीं आने देंगे। हमारे हज़रत फरमाते हैं ना, हमें गालियाँ निकाले, हमारी माँ को भी निकाले, फिर बहन को निकाले, फिर बेटियों को निकाले। मैं बता रहा, मेरी 2 बेटियों को निकाले, अभी निकाले, फिर मेरी बीवी को निकाले, माँ भी मेरी जिंदा उसको निकाले, मेरी बेटी बड़ी अल्लाह वाली थी, फौत होगी, फिर उनको निकाले। हमने खुदा की कसम आपकी तरफ देखना भी नहीं, लेकिन जब बात होनी ना आका मौला की भरना भी भगवान की वाइटी लेती मोहम्मद को बिल्कुल निकाल रास्ता में भी मेरा बाप भी मेरी मां भी मेरी सारी इसलिए आपकी इज्जत के ऊपर कुर्बान। मुहाफिज है ना, ये तो इनको तो तकलीफ होती ना कि दाता साहब ने कितनों को बख्शवाना। मैं कहा हुजूर ने फरमाया जो एक तीर है ना वो 3 लोगों को बख्शवा देगा। हदीस की बात है, आका मौला ने फरमाया जो एक तीर दीन इस्लाम की दिफा और सरबुलंदी के लिए चलेगा वो 3 लोगों को बख्शवाएगा। तीर बख्शवाएगा, तीर। किसको? जिसने वो तीर बनाया, फिर जिसने वो तीर तुझकस से निकाल के तीर अंदाज को पकड़ाया, और फिर वो जिस तीर अंदाज में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मन की तरफ तीर चलाया। एक तीर जो है दाता साहब ने तो मेले लगा देने, एक तीर ने जो है वो 3 लोगों को बख्शवा दे। तो हो भी रसूलुल्लाह का इज्जत रामूस का मुहाफिज, क़यामत तक मैंने और आपने मर जाना। 100 साल बाद हमारी औलादों को नहीं पता होना कि मेरे पर दादे दादा गए थे, लेकिन हमारी नस्लें क्या बिल्कुल क़यामत तक गाजी मुमताज हुसैन कादरी साहब का नाम जो है क्यों रहना इसमें। ये जब मार्का लगा ना बदर का, वो जो काफर था ना अबीद नामी, वो सर से लेकर पांव तक लोहे में वो डूबा हुआ था, तो वो जो सामने आके खड़ा हो गया और उसने खाली ललकारा आका मौला की तरफ देख के, उसने ये ललकारा, उसने कौन है जो मेरा मुकाबला करेगा। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम जो है ना वो छलांग मार के बाहर आए। आपने फरमाया हम जो है मोहम्मद नबी के शेर तेरा मुकाबला करेंगे। अब तलवारें तो 8 थी ना, आपके पास तो तलवार कोई नहीं थी, आपके हाथ में क्या था? बर्छी। क्या था जी? बर्छी। आप जब भागे ना उसकी तरफ शेरों की तरह लपके, तो आपने वो बर्छी पकड़ के ना रसूलुल्लाह तो उसने ललकारा था। आप सुने, ये नहीं कहा कि जनाब तो बहुत ज्यादा है, बर्छी पकड़ के आपने इतनी कुव्वत से उसकी आंख में मारी, सिर्फ उसका एक डेला नजर आ रहा था, ऐसी आंख में मारी कि आंख छींकती हुई उसकी खोपड़ी की हड्डी के अंदर घुस गई। उसी तरफ जनाब तड़प के वो नीचे गिरा, वो मरदूद हो गया, वास्ते जन्म किया। अब सुने, आपने उस लाश के ऊपर पाँव रखा और पूरे जोर के साथ ना दोनों हाथों से आपने वो बर्छी जो सी है वो खींच के निकाली। वो निकल नहीं रही थी, ऐसी कुव्वत से लगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के हबीब का वो दुश्मन था, और जो रसूलुल्लाह का गुस्ताख है फिर उसका हाल यही है कि उसकी आंख में ऐसी बर्छी मारी जाए कि खोपड़ी भी जवाब दे। आपने दोनों हाथों से पकड़ के निकाली। साहबा फरमाते हैं कि हमने देखा कि उस बर्छी का सर खम हो चुका था। अब बर्छी है बज़ाहिर, उसकी क्या कीमत होनी, और वो बर्छी जो लगी भी हो गुस्ताख रसूल को, और फिर उसका सर भी जो सा है वो खम हो गया। लेकिन साहबा फरमाते हैं फिर हमने देखा कि आका मौला ने बतौर तबर्रुक को बर्छी जो है ज़ुबैर वहां से तलब करके अपने पास महफूज किया, और ये तो बर्छी है जो रसूलुल्लाह के लिए लगी और जिसका सर खम हो गया। साहबा फरमाते हैं आका मौला के पर्दा फरमा जाने के बाद जनाब अबू बकर सिद्दीक ने वो बर्छी जो है वो अपने पास रखी 2.5 साल। उसके बाद जनाब हज़रत उमर फारूक ने वो बर्छी अपने पास रखी, फिर उस्मान गनी ने रखी, फिर हैदर सीने के साथ भी लगाया और चुमा भी। ये तो बर्छी है जिसका सर खम हुआ, तो वो तो मुमताज कादरी है जिसका गर्दन का मटका रसूलुल्लाह की वजह से टूटा। तो फिर बताना कि आका मौला ने किस तरह उसको सीने के साथ लगाया।
والد صاحب وہاں موجود ہیں، ان سے جا کر پوچھوں گے، بھائیوں سے پوچھیں، برا کہوں کہ آپ چلے جائیں مزار شریف پہ۔ جن علامہ صاحب نے غسل دیا انہوں نے بھی اور باقی لوگوں نے یہ قسم اٹھا کے حلفن کا کہ غازی صاحب کے آپ کے جسم مبارک کے اوپر رسی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اب انکوائریاں بیٹھ گئی، نشان کس طرح کیوں نہ آیا، زبان جو سی ہے وہ آخر منہ سے باہر کیوں نہ آئی، گردن کیوں نہ لمکی، اور بات یہ ہے تم نے تو دین پڑھا کوئی نہیں، وہ تو پرچی تھی، اس کو آقا مولا نے اپنا لیا۔ تو ممتاز قادری کو آقا مولا نے کیسے پیار سے سینے کے ساتھ، غازی الدین صاحب کی جب بھی کچہری آقا مولا کی لگتی ہے ہمیشہ آقا و مولا غازی الدین صاحب کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں ہاں میرے علم الدین۔ میاں والی جیل میں تھے، اب آپ بتائیں نا کہ آپ کسی دنیا دار کے ساتھ اچھائی کریں اور اس نیز تک کریں کہ آپ اس کی خاطر سر بھی پھاڑیں، سر بھی پڑوائیں، پھر آپ جیل بھی چلے جائیں، پھر تسی پرچے بھی بھگتو کہ وہ تہاڈا ساتھ نہیں دے گا، دے گا نا آپ کا ساتھ۔ مر جانے کے بعد بھی کہا نہیں نہیں وہ میرے اوکھے ویلے کام ایسے ہو میرے بچے ہوتا ساتھ کوئی نہیں چھڑنا۔ تو جب آپ نے مالک و مولا کے ساتھ جب آپ نے وفا کرنی، آپ پھر ہم کیا دے سکتے دین کو، ہم تو قطرہ ہی دے سکتے، تو انہوں نے تو جود و کرم سخا کے دریا بہا دے۔ غازی الدین صاحب صبح آپ کو پھانسی دی جانی تھی میاں والی جیل میں، تو رات کو آپ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف آگے فرمانے لگے کہ علم الدین مجھے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے، محافظ ناموس رسالت کا مقام یہ ہے، فرمایا کہ علم الدین آپ کے لیے آقا و مولا نے 2 براہ راست حکم میں لے کر آیا۔ آپ کسی دنیا دار کے لیے جیل میں جا کے بیٹھے نا، ہم لوگ ناروال جیل میں باندھتے 2 مہینے کے لیے، تو کیا آپ لوگ جب گئے تو پیچھے سے بچے نہیں آتے، جاننے والے نہیں آتے، جو آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں جن کے لیے آپ جاتے ہیں وہ تو آتے ہیں ملاقاتوں کے لیے۔ تو پھر میں ہمیشہ یہ کہتا تھا ساتھ والوں کو، میں کہتا تھا جلے ہو جنہوں نے نات ایسی بیٹھے ہو کتنے خوش ہو رہے ہوں گے۔ غازی الدین صاحب کو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کے لیے 2 حکم ہیں، 2 حکم۔ کیا حکم؟ پہلا یہ کہ مجھے حضور نے فرمایا کہ علی جا کے اس سے پوچھو، اگر تو وہ چاہتا ہے تو پھر ان کو اٹھا کے ہمیشہ کے لیے برگاہ مصطفیٰ میں میرے پاس لے، یہ کہانی ختم ہو جائے، اس کو اٹھا کے میرے پاس لے۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ میرے نام پہ جو ہے وہ جان دے دے۔ غازی الدین صاحب نے جب سنا نا، اب ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا درمیان ہوتا ہے۔ عرض کی کہ یا علی اگر آپ نے میری رائے پوچھی تو پھر میری رائے یہی ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی راضی برا، کروں کیا کروں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا بس کرنے لگے۔ میرے خادم سے آگے یہ کی بچیاں سبحان اب جب آپ نے یہ راستہ اپنا لیا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ علم الدین پھر اب 2 حکم آقا و مولا کی طرف سے سنیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ جب آپ نے صبح جانا تو غسل کر کے جانا، اور پھر آپ نے روزے کی حالت میں جانا، سبحان اللہ، غسل کر کے جانا اور آپ لوگوں نے بھی روزے رکھے۔ کوئی بندہ کھڑے ہو کے بتا دے زندگی میں جو اس نے سب سے شاندار افطاری کی ہو، یا جس نے روزہ رکھا ہو کسی کے پاس اس کی دلیل ہو اور کسی کو یہ قطعاً طور پہ اس کو معلوم ہو کہ اس کا روزہ جون سا ہے وہ قبول ہو گیا۔ اب سنیں عطا جون سی آقا و مولا مالک و مختار پر نوازتے اپنے عاشق کو اس طرح۔ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ نے جانا ہے غسل کر کر اور آپ نے پھانسی کے پھندے پر چڑھنا ہے، آپ نے روزے کی حالت میں، لیکن جیسے پھانسی کے پھندے پر چڑھ جاؤ گے نا غازی تو پھر شام کو افطاری کے وقت روزے کو سب میرے ساتھ اور آقا و مولا کے ساتھ آپ نے روزہ افطار کرنا ہے۔ اب بتاؤ ابھی تو غازی جون سے ہے وہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھے بھی کوئی نہیں، تو پہلے ہی حوض کوثر کی بشارت مل گئی اور آپ افطاری کرنی ہے آقا و مولا کے ساتھ اور حیدر کرار کے ساتھ۔ یا رسول اللہ اتنا کرم، ابھی تو غازی صاحب آپ کے نام پر پھانسی کے پھندے پہ چڑھے بھی کوئی نہیں، تو پھر اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھا لیا کہ واقعہ جھوٹ و کرم ہے شیخ پتہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا، اور تارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ آقا و مولا نے پھر کس طرح نوازا، بس رسول اللہ کی عزت ناموس کی اس طرح آپ نے پہلے تاریخ کی۔ یہ تو دنیا کا قانون ہے، ہماری ماں بہن بیٹی کی عزت پہ کوئی حملہ ہو جائے
اور پھر کوئی بندہ جون سا ہے اس کی ہماری ماں بہن بیٹی کی عزت کا رکھوالا بن جائے تو پھر دسو تو اس سے پیار آنا کہ نہیں آنا؟ تو جب حضور کی عزت ہم اس کے پہرے دار بنیں گے تو پھر مجھے اس وقت تک نہیں پتا، میں مسجد میں بیٹھا، مجھے نہیں پتا کہ ٹماٹر کتنے روپے کلو ہیں، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ 500 روپے ہو جائیں گے، ہم نہیں، ہمارے رینج میں آنے ہم نے نہیں کھانے، کوئی پریشانی کی ہوتی، ہم نے کوئی بات ایسی کوئی کی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آقا و مولا کا جو چمکتا دین ہے اس کے دین کی طرف مت۔ سیاست کرنے کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جناب ٹماٹر اتنے ہو گئے تو معیشت اتنی ہوگی تو جی ڈی پی اتنا ہو گیا تو جی این پی اتنا ہو گیا تو این این پی اتنا ہو گیا تو اکنامی کدھر چلے گی تو معاشیات، یہ باتیں ہوتی ہیں۔ ہم تو خالی یہ کہتے ہیں کہ صرف آقا و مولا کا جو چمکتا دین ہے جس کے بارے میں خود آقا و مولا مالک مختار نے فرمایا کہ میرے غلاموں میں تمہیں وہ دین دے کے جا رہا ہوں جس کا دن بھی روشن ہے اور جس کا رات بھی روشن ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں بس آقا و مولا کے دین کی طرف لاؤ، اور چونکہ ہم نے کلمہ پڑھا محمد عربی کا تو اس لیے ہمیں کسی کا نظام نہیں چاہیے، بس نہ ہمیں کسی کا نظام نہیں چاہیے، نہ ہمیں یہودوں کا نظام چاہیے، نہ انگریزوں کا، نہ نصرانیوں کا، نہ یہود و نوت کے ایجنٹوں کا، ہمیں وہ پاک نظام اعلیٰ اور خوبصورت نظام چاہیے جو آقا و مولا لے کر ہے جس کا نام نظام مصطفیٰ ہے۔ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے، کریں گے جی انشاءاللہ۔ یہ ختم نبوت کی تو پہرے داری کی بات ایسی ہے نا، مرزا قادیانی جب آیا نا بادشاہی مسجد کے پاس لاہور میں، اب یہ آپ نے بات سن لی کہ جب آپ نے ختم نبوت کی بات کرنی پھر پاور کون سی ہونی؟ تنکا بھی ہمارے ہلائے نہیں ہلتا، اعلیٰ حضرت نے پھر قلم اٹھایا نا، لیکن تو جو چاہے تو کر دے ابھی کوہ دمن پھول، اور اللہ جو مل جائے میرے خون کا پسینہ، پھر نہ مانگوں میں کبھی عطر نہ مانگے دلہن کبھی پھول۔ تو آقا و مولا حضور علیہ السلام حاکم ہے اور آپ ہی ہمارے مالک و مختار ہیں۔ مرزا قادیانی جناب منکرین ختم نبوت، اس نے جھوٹا دعویٰ کر دیا معاذ اللہ نبوت کا، اب وہ آگے بیٹھا لاہور میں اور اس نے یہ دعویٰ کر دیا دائر، اس نے کہا جناب مناظر موبائل ہے، اس نے چیلنج کیا اور اس نے ساتھ یہ کہا کہ میں سورہ فاتح کی تفسیر لکھوں گا۔ کس کی لکھوں گا جی؟ اچھا، آپ میں سے کوئی ڈر تو نہیں لگ رہا کسی کو؟ اور ٹھنڈ کسی کو لگ رہی ہو؟ کلیجے کتنے ٹھنڈے ہوئے؟ بیگ درار لاغ درائل فلاس شفا پڑھتے ہوں گے، اس کی شرح میں حضرت شیخ مہدی الفاسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ آقا و مولا کا ذکر سن جانے کے بعد جس کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہونا، جس کے سینے میں ٹھنڈ نہ پڑے، دعا فرماتے ہیں پھر مان لو کہ اس سینے کے اندر دھڑکنے والا دل کسی کافر منافق کا تو ہو سکتا ہے، مسلمان اور مومن کا نہیں ہو سکتا۔ اب جناب مرزا قادیانی آ گیا اور اس نے یہ دعویٰ دائر کیا مناظرے کا مباحثے کا، اس نے کہا جناب کوئی مسلمانوں کا مفتی، کوئی ایک مولوی، کوئی پیر، کوئی شیخ الحدیث اگر اتنا ہے جس میں اتنا دم خم ہے تو وہ میرے مقابلے میں آ جائے اور میں بھی سورہ فاتح کی تفسیر لکھوں گا اور وہ بھی سورہ فاتح کی تفسیر لکھے، تو جس کی تفسیر صحیح ہوگی نا، علماء کی کمیٹی اور جوری ایک بورڈ بیٹھے گا، وہ چیک کریں گے دونوں کی جیسے پرچے چیک ہوتے ہیں۔ تو مرزا قادیانی نے بکواس کی کہ جس کی تفسیر لکھی ہوئی اچھی ہوگی تو وہ فاتح کرا پائے گا اور جت جاسی، تو پھر پیر مہر علی شاہ صاحب گھولڑے سے اٹھے اور جا کے بادشاہی مسجد میں جا کے بیٹھا۔ ہم نے پوچھا کیا دعوت دائر کیا، مناظرے کی کیا شرائط ہیں؟ مریدوں نے عرض کر دی تو آپ فرمانے لگے یہ تو بات کوئی نہیں، عشق تو ہوا ہے جو سر چڑھ کر بولا۔ ہم نے فرمایا یہ کون سا مقابلہ ہے جناب؟ 10 دن بیک ایسی جناب سورہ فاتح کی تفسیر لکھنی، اتنے ایسے دستے لکھ دینے، پھر ان ماں کی کمیٹی جناب 5 دن لگانے میں وہ چیک کرنے میں لگائے گی، پھر ان ماں کی کمیٹی کہے گی جی مہر علی شاہ جت گیا، تو وہ روئے گا پیڑا ہوا کہے گا نہیں جتیا تو میں سائنہ طرف داری کی تھی۔ آپ نے فرمایا مقابلہ ایسا نہیں ہوگا، مقابلہ ایسا ہوگا جو 2 سال کے بھی بچے کو سمجھ آئے گا، 9 سال کے بوڑھے کو بھی سمجھ آئے گا، اور کیا مطلب حضور کے غلاموں کو بھی یہ بات فقط انداز کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مقابلہ ایسے ہوگا کہ ایک طرف آ کے بیٹھے بادشاہی مسجد میں مرزا قادیانی، اب بات سنیں کہ ہمارے بابوں نے اس طرح ختم نبوت میں پہرا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک طرف آ کے بیٹھے مرزا قادیانی، دوسری طرف بیٹھے گا مہر علی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک طرف کاغذ کے اوپر قلم رکھ دے مرزا قادیانی، دوسری طرف کاغذ کے اوپر قلم رکھے گا مہر علی، اور جو حق پر ہوا، جو سچا ہوا، لاکھوں لوگوں کے سامنے بادشاہی مسجد پر اس کا قلم خود بخود اٹھے گا اور اس کاغذ کے اوپر سورہ فاتح کی تفسیر لکھنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا جو سچا ہوا نا اس کا قلم خود بخود اٹھے گا اور سورہ فاتح کی تفسیر کاغذ کے اوپر لکھنا شروع کر دے۔ ہمارے ذرا فرماتے ہیں نا یہ بات جو سے اپنی پاور پر نہیں ہوتی، یہ مالکوں کی پاور پر بات ہے۔ کسی نے وہ مرزا قادیانی جھوٹا تھا، اس کو پتا تھا، اس کا تو قلم جناب ہلنا ہی کونی سی،
وہ جھوٹا تھا مرزا قادیانی قذاب، اس نے آنا نہیں تھا، وہ آیا بھی نہ۔ پھر کسی نے پیر مہر علی شاہ صاحب سے یہ بات کر دی کہ حضرت آپ نے تو اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، اگر وہ مرزا قادیانی مردود آپ کے سامنے آ جاتا اور اگر آپ کاغذ کے اوپر قلم رکھتے اور اگر آپ کا قلم نہ چلتا، اور خالی قلم چلنے کی بات نہیں، سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے کی بات ہے، آپ نے فرمایا تم تو مجھے کوئی ٹھلے پاگل دکھانے لگتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ دعویٰ میں نے نہیں کیا؟ میں نے جس آقا و مولا حضور علیہ السلام کی عقیدہ ختم نبوت کی پیروکاری کے لیے میں نے نہیں گھوڑا چھوڑ کر بادشاہی مسجد میں بیٹھا، مجھے براہ راست یہ حکم محمد عربی نے کیا تھا کہ میرے لیے جیسے میرا دشمن تیرے مقابلے میں آئے گا، تیرا کام اتنا ہی ہے، تیری ڈیوٹی اتنی ہے کہ تم کاغذ کے اوپر قلم رکھ دے۔ کاغذ کے اوپر قلم رکھنا میرے لیے تیرا کام ہے، اور کاغذ کے اوپر قلم چلانا، سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوانا، مجھ کو محمد عربی نے کیا۔ اب بتائیں نا، ہم نے آپ کے سامنے اتنا بیان کیا، اتنی باتیں کی، اب اگر آپ کو یہ پتا لگے جناب وہ جیل میں واپس گیا سیدھے پھر پرچہ ہو گیا، وہ پھر ہتکڑی لگ گئی، وہ پھر جیل چلا گیا، پھر آیا پھر چلا گیا، تو اس نے بات کرنی چھوڑ دی تھی ان کی، تو پھر تو اسے لعنت ہی پہ نہیں نا ثابت، تو پھر حشر جو سا ہمارا قبر دنیا میں ہونا وہ بھی آدھا دینا، ذلیل ہو جانا، پھر قبر میں بھی۔ اب مجھے یہ بتانا کہ آپ میں سے کون ہے یہ سمجھتے کہ ان پہ ہم ایک پرچہ دے دیں گے، ان کو ہم جیلوں میں ڈالیں گے، جھوٹے دہشت گردی کے مقدمات درج کریں گے، تو یہ سمجھتے کہ یہ لبیک کا نعرہ لگانا چھوڑ دیں گے، یہ دین مصطفیٰ کی بات کرنا چھوڑ دیں گے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو اعلیٰ رفع بات۔ ہمارے اعلیٰ حضرت نے چاہتے ہوئے بھی بتا دیا کہ یا سنا مر ہی جاؤ جو اس در سے جاؤ تو قدم، کیا بچے بیمار غم گر پہ نصیحت چھوڑ۔ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ایک پرچہ ہو جائے پھر ایک مرتبہ بندہ جیل میں چلا جائے تو پھر آقا و مولا کے دامن رحمت سے دور ہو جائے، ایک نہیں لاکھ پرچے بھی ہوں، لیکن آقا و مولا کے دامن رحمت سے دور ہونے والے ہم کوئی نہیں۔ دین کے ساتھ آپ لوگوں نے پوری جرأت اور قوت کے ساتھ اب انکوائریاں بیٹھ گئی بڑی بڑی، ٹھیک، اب پریشانی بیٹھ گئی، ہم خود بھی انکوائریاں کرتے رہے، ہمیں پتہ ہے سرکاری انکوائریاں کس طرح ہوتی ہیں، ابھی تک اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، اور مسجد میں بیٹھ کے یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا قیامت تک یہ ساری ان کی ضروریت بھی لگ جائے نا، سارے اس انکوائری کے سوال کا جواب ان کے پاس نہیں آ سکتا۔ یہ کہتے ہیں کہ آخر کیا وجہ کہ فیض آباد کی سرزمین ہو، راولپنڈی کا دھرنا ہو ختم نبوت کا، پھر ان پہ ہم نے شہر بھی مارے، ان کو ڈنڈے بھی مارے، اور پھر ان کے بھائیوں کے سینے گولیوں سے بھی چھلنی کیے۔ آخر کیا وجہ کہ سینے گولیوں سے چھلنی ہیں، لیکن اس حافظ کی عمر ہو 16 سال یا 22 سال، سینے گولیوں سے چھلنی کروا جانے کے بعد بھی جہاں پہ شہادت نوش کر رہے ہیں، حالت نظام میں بھی ایک ہی بات اور مجھے ہی ہے، اس کے منہ سے بھی افائے نکل جاتا۔ آخر کیا وجہ کہ سینے گولیوں سے بھی چھلنی کروائے، پھر بھی ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے، جھوٹے مقدمات دہشت گردی کے بنائے، حالت معذوری میں سردی کی حالت میں زمین پر بٹھایا، جیل کے اندر بھی ختم نبوت زندہ باد کے نعرے، باہر نکل کے بھی ختم نبوت زندہ باد کے نعرے۔ اب یہ کہتے کہ پتہ کریں کہ لبیک کے پیچھے پاور کا سرچشمہ کون ہے، ان کی پشت کے اوپر ہاتھ کس کا؟ انہوں نے تو دین پڑھا کوئی نہیں، لیکن حضور کا غلام پیر مہر علی شاہ صاحب جاتے ہوئے فرما گئے کہ قیامت تک جو بھی حضور کا غلام آقا مولا
موجود ہو. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا. آخر وہ کیا وجہ تھی کہ پھانسی کے پندے پہ جا کر پھر غازی صاحب نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر پھانسی کا پندہ چھوٹ کر آپ گلے میں کس طرح ڈالا. یہ آقا مولا کے دستے صاحب کے کچھ کے اوپر مجروح تھا. یہ بات بندے کی تب ہی ہوتی ہے جب کانٹ دیتے مارکا کا ہاتھ ہو. اب یہی تو پریشانی ان کو. تو اس لیے آپ کو کوئی نہیں ڈرا سکتا. آپ کو کوئی نہیں. اگر آپ حضور کے غلام ہیں نہ آپ کو کوئی ڈرا سکتا, نہ آپ کو کوئی دھمکا سکتا, نہ آپ کو کوئی گرا سکتا, اور نہ ہی آپ کے ایمان کی حرارت جو ہے وہ کوئی سخت کر سکتا. پھر میرے اور آپ کے امام نے قلم اٹھا لیا کہ تمہیں کیا جس کو ہمارے کپن جا تیرا شیر کو کھاتے میں لاتا نہیں, ظالم جابر آپ نے زمانہ کو کھاتے میں لاتا نہیں, کتا تیرا اور تجھ سے درد سے سخت اور سخت سے نصرت میری. سخت کہتے ہیں کتے کو, اور میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. حضرت ہمارے فرماتے ہیں کہ لگڑ کتا ہے نا لگیڑ, اگر اس نے گلے پٹا پا دیتا جائے نا 50 روپے کا بھی, تو محلے والے بھی اس کو پٹا نہیں مارتے, اور کارپوریشن والے بھی اس کو گولی نہیں مارتے. وہ کہتے ہیں یہ ماتھوں والا. تو پھر بتاؤ نا آخر کسی کے نام کا پٹا میرے اور آپ کے گلے کے اندر ہے کہ نہیں؟ یہی بات ہے. ہم لوگ مالکوں والے ہیں. دبے کیا جس کو رحمت کا پنجہ دے رہا, شیر کو کھاتے میں خطرے میں لاتا نہیں, اور ظالم جابر آپ میں زمانہ جھوٹوں اور روح کے جنڈوں کٹوں کو کھاتے میں لاتا نہیں, کتا تیرا اور تجھ سے درد سے سخت اور سخت سے نسبت میری, اور میری گردن میں بھی دور کا ڈورا تیرا. اور اس نشانی کے جو کتے ہیں نہیں مارے جاتے. اب کون کون آقا و مولا کے نشانی والا کتا بیٹھا؟ ان کتوں کا کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا. اس نشانی کے جو کتے ہیں نہیں مارے جاتے. کاشر میری گردن میں رہے نام کا پٹا. ایجنسی اللہ. اب بتاؤ نا جدھر محمد عربی کے شعر ایسے ہوں کہ جن کے سینے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے مار کے ابھی پھٹ رہے ہیں, تو جب اللہ اور اللہ کا رسول کا دشمن آئے گا تو پھر ہم ہیں وہ شعر جو پیتے خون تاجدار ختم نبوت. ہمیں یہ معلوم کہ ہمارا اتنا کٹ کوئی نہیں. ہمیں یہ بھی معلوم کہ رسول اللہ کے عقیدہ ختم نبوت کے پہرے داری کے دوران سینے گولیوں سے چھلنی کروا کر جامع شہادت گوش کرتے ہوئے تو یہ نعرہ نہ لگا سکے. لیکن آج اس مسجد کی جامع مسجد پر آپ رسول اللہ کے غلام اور شیر ایسا نعرہ لگائیں کہ جو ختم نبوت کے غدار ہیں, جو ان غداروں کے جان اور حامی ہیں, ان کو یہ پتہ لگے کہ اس مسجد کی دھرتی پر محمد عربی کے شیر اور ختم نبوت کے فدیان موجود ہیں. اور آپ کے جیتے جی سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن عقیدہ ختم نبوت کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. ختم نبوت کے اوپر پورا جون صاحب وہ ایمان ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اب تصور میں سے وہ شخص نعرہ لگائے جو کم سے کم 1000 پرچے بھی کٹ جائیں پھر بھی ایسا ہی نعرہ لگائے, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. وہ شخص نعرہ لگائے جس کی جان خالصتاً محمد عربی کے لیے ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. وہ نعرہ لگائے جس کی زندگی کی پوری کل کمائی اور مال و متاع وہ بھی سب کچھ آقا و مولا محمد عربی کے لیے قربان اور حاضر ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. وہ شخص نعرہ لگائے جس کا خون کا لوکا ہے کہ قطرہ بھی آقا و مولا کے لیے قربان ہے.
جس کے مر جانے کے بعد پھر ہمارے بچے بھی، ہماری بیٹیاں بھی، ہماری بیوی بھی، ہمارے ماں باپ بھی، سب کچھ آقا و مولا کے لیے اپنا سر کٹوانے کے لیے حاضر ہے۔ تاجدار ختم نبوت غلام مصطفیٰ صاحب سے تھوڑی دیر پہلے میری بات یہ ہو رہی تھی، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ وہی لگا سکتا ہے جس کا لہو کا ایک قطرہ، جس کا مال و متاع، بیوی بچے بیٹیاں، سب کچھ رسول اللہ کے لیے جو ہے وہ حاضر ہے۔ اب بتاؤ نا، سارا کچھ بندہ گھر چھپا کے نکلے۔ آپ سے میری بات ہو رہی تھی حضرت غلام مصطفیٰ صاحب سے، میں کہہ رہا جناب اللہ نے آپ کو 4 بیٹے دیے، تو بیٹے کار سنبھال کے آ جاؤ نا، تو پھر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگتا۔ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تب بھی لگتا ہے، یا رسول اللہ یہ تو 4 ہیں اور یہ تو 7 ہماری بیٹیاں بھی قربان ہیں، ہمارا مال و متاع بھی آپ کے لیے۔ بس اتنی ہماری بات ہے، یہ عشق مصطفیٰ ہی ہے۔ علماء کرام کثیر تعداد میں موجود ہیں، میں پڑھا لکھا کوئی نہیں، میں عالم بھی کوئی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں، میری اوقات ہی کوئی نہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ حسن یوسف کے سب نے چرچے سنے۔ حضرت یوسف کون سونے سن ایسا نہ، لیکن حضرت بلال حبشی کے بھی نور کا پھر کیا کہتے ہیں نا، حسن یوسف ہو یا صورت بلالی، عشق اگر روح سے ہو تو ہر روح کمال ہو۔ تو عشق مصطفیٰ جو ہے یہی دین کی اصل ہے، اور ہر چیز کی روح ہوتی ہے۔ بدن آپ کے بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں، لیکن یہ بدن ایک لمحے کے اندر مردود میں، مردے میں یہ منتقل ہو جاتا ہے جیسے اس کے اندر سے روح نکلے۔ دین اسلام اور ایمان کی روح جو ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے۔ نمازیں تو لکھاں پڑھو، اگر دل کے اندر بغض مصطفیٰ ہے تو نماز درجہ قبولیت تک نہیں پہنچے، اور ایک نہیں، لکھاں نہیں، ارباں خرمہ روپے رائے خدا خرچ کر دو، لیکن وہ درجہ قبولیت تک تب ہی پہنچیں گے جب دینے والے کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہو۔ اور ایک نہیں، لکھاں جا کے وہ کہتے ہیں وہ رہتے ادھر رہنے سے بات نہیں بنتی، بات بنتی ہے عشق مصطفیٰ سے۔ ایک نہیں، لاکھ پھیرے جا کے لوگ بیت اللہ دے، لیکن وہ پھیرے پھیرے ہی رہیں گے، وہ طواف کعبہ حج اور عمرہ تب ہی بنے گا جب پھیرے لینے والے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ۔ بیان ہو گیا، ختم۔ آپ وعدہ کرتے ہیں نا جی انشاءاللہ دین کے ساتھ چلیں گے؟ کوئی کچھ بھی نہیں ہے پاس، کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں ہے، ہم نے کوئی مکمکا نہیں کیا۔ میں آپ کو واللہ حقیقت بات بتا رہا ہوں، اگر اس کے علاوہ ذرا برابر بھی کوئی اور نیت ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہمارے اولادوں کو بھی ایمان کی موت نہ دے۔ وہ نیت ایک یہی ہے کہ آپ کے سینے کے اندر، اور تو نہیں ہم کچھ لا سکتے، کہ آپ کے سینے کے اندر ایک ذرہ عشق مصطفیٰ، بس۔ کیا کرنا ہے یارا جا کے؟ مجھے بتایا نا کہ دنیا داروں کے در پر جا کے ٹھوکریں تم نے کتنی کھائی تو کیا ملا؟ ایک مرتبہ در مصطفیٰ پہ آؤ تو صحیح، پھر دیکھنا کہ کیا کچھ ملتا نہیں۔ بس حضور کی آپ نے غلامی کری، ہم اتنے دور سے بھی ہوتا ہے، جاتے جاتے مار جائیے، چلے تو جانا، تو بس آپ نے حضور علیہ السلام کی غلامی کری، کسی سے آپ نے متاثر ہونا۔ آج اگر اللہ نے آپ کو صحت دی، آج پیسے دیے ہیں، تو پیسہ ملنے کا آپ کو یہ مقصد ہے کہ آپ پیسے جو ہے وہ دنیا داروں پر لگا دیں۔ پیسہ آپ کو ملا تو آپ یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد اس کے اوپر لگائیں، آپ مدارس کے اوپر لگائیں، دین اسلام کے ساتھ بلندی کے اوپر لگائیں۔ تو یہ دین اسلام ہی ہے، یہ آپ کا مولا کا دامن رحمت ہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے اس دنیا میں بھی رہ جانے، آگے بھی آپ کی رہ جائیں۔ تو آج لے ان کی پناہ، پھر نہ مانیں گے کیا مانیں گے۔ بلے شاہ نے بھی قلم اٹھایا کہ راتی جاگن کریں عبادت، راتی جاگن کتے تینتی، کیوں پوکھن تو وہ بند نہ ہوتے، جاگن تے ستے تینتی ہوتے۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ تو کلمہ پڑھا آقا و مولا کا، تو کوئی ڈرنا کس سے؟ بس حضور کے نام کا کلمہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عشق مصطفیٰ سے مطلب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ عشق مصطفیٰ کے ذرے کی یہ حرارت ہے، جس سینے کے اندر ایک ذرہ بھی آ جائے عشق مصطفیٰ کا، تو پھر مالک اس عشق مصطفیٰ کی ذرے کی برکت سے اس سینے کے اندر غیر خدا کا روح و دبدبہ داخل ہی نہیں ہوتا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ صحابہ خالی ہاتھ جو ہے وہ چل جاتے تھے؟ صحابہ تو خالی ہاتھ بھی چل دیے، لیکن انہوں نے آقا و مولا کی طرف چیز کوئی نہیں آنے دی۔ تو بس اتنی بات ہے کہ آقا و مولا
کہ جو چمکتا دین ہے اس کے آپ لوگ محافظ ہیں. آج اگر آپ نے بھی دین کی سربلندی کے لیے نہیں نکلنا، اگر آج آپ نے بھی نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے نہیں نکلنا تو پھر آخر نکلنا کس نے؟ تو پوری جرت کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ آپ نے نکلنا ہے. اپنے بچوں کو بھی نظام مصطفیٰ کا بتائیں اور دین اسلام کی طرف ان کو لے کے آئیں. آج دنیا داروں کے ڈیروں پہ آپ جا کے بیٹھیں گے، کیا ہوگا وہاں؟ کیا کام ہوتے ہیں؟ تو جب آپ نے مر جانا تو پھر آپ کے اولادوں کو جو آپ نے رستہ دکھانا انہوں نے بھی ادھر ہی جا کے بیٹھنا. آج آپ خود لبیک میں ہیں، آپ نے ان کو بتایا کہ بچوں اس طرح جیل میں جانا ہے، تو آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کے بچے بھی جائیں گے. تو جیل نہ کہ یہ رات دسو فلانا جلسہ ہے ملک دا دار ہے، ہاں تو فلانے دا دار ہے تو اس دے جا کے ڈیرے تے بہنا. تو جب تسی ٹور جانا تو آپ کے اولادوں نے تو ادھر ہی جا کے بیٹھنا. تو آج جو سا ہے یہ در مصطفیٰ کی طرف آ جائیں اور آج اپنی اولادوں کو بھی در مصطفیٰ کی طرف لے آئیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو آپ کو مولا کے عشق سے مدد فرما دے.